لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام عنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال الله تعالى: إنا جعلناك خليفة في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعد الأنبياء خلفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون. وسيكون بعدي خلفاء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون بما لا يؤمرون. فمن أنكر عليهم برئ ومن أمسك يده سلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم جناب مولانا ڈاکٹر حافظ ساجد انور صاحب، ڈائریکٹر ادارہ معارف اسلامی، جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے ذمہ داران اور اس تحقیقی کورس میں شریک ساتھیوں، احییکم بتحیۃ الاسلام الخالدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں جملہ ذمہ داران کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھے ادارہ معارف اسلامی اور جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے اشتراک سے اس 10 روزہ تحقیقی تربیت گاہ میں آپ سے احیاء خلافت کے امکانات کے عنوان پر مخاطب ہونے کا شرف دیا۔ یہ موضوع اگرچہ بہت وسیع ہے اور اس کے لیے ایک سیشن ناکافی ہے، لیکن میرے سامعین چونکہ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ باصلاحیت اور باخبر نوجوان ہیں، جنہوں نے کچھ بھی نہ ہو تو سید مودودی رحمت اللہ علیہ سے لے کر شیخ گوہر رحمان رحمت اللہ علیہ کے اسلامی سیاست کو کم از کم مطالعہ کیا ہوگا۔ اس لیے میری کوشش رہے گی
کہ کہے اجمال اور کہے تفصیل سے کام لیتے ہوئے اس اہم موضوع کے اہم نکات آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے بھائیو، اس نظام کا تعلق جو ہم اس موضوع میں ڈسکس کریں گے دنیا کے سیاسی نظام کے ساتھ ہے، اور جب ہم ورلڈ پولیٹیکل سسٹم کو پڑھتے ہیں تو جوہری فرق کے اعتبار سے ہمارے سامنے دو نظام موجود ہے۔ ایک وہ نظام ہے جس کو ہیومن انجینئرڈ سسٹم کہا جاتا ہے، جو انسانوں نے بنایا ہے، اس کے ماضی اور عصر حاضر میں مختلف شکلیں اور نامیں ہیں۔ ان میں مشہور تقریباً 4 ہے۔ ایک منارکی، جس کو ہم ملوکیت کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان کا وراثی نظامی حکومت۔ دوسرا الاگارکی ہے، جس کو ہم اشرافیہ کی حکومت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے ایلیٹ کلاس کے ایک خاص گروپ کے لوگوں نے ملک پر قبضہ کر رکھا ہو اور ملک کے نظامی حکومت کو چلاتا ہو تو اس کو الاگارکی کہا جاتا ہے۔ تیسرا نظام جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے اور اتھارٹیرین کے نام سے مشہور ہے، جس کو ہم آمیریت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر ایک شخص یا ایک گروپ نے حکومت پر قبضہ کر رکھا ہوں اور اپنے مفادات کے لیے وضع کردہ قوانین کے مطابق ملک کو چلاتا ہو تو اس کو آمیریت یا اتھارٹیرین کہا جاتا ہے۔ چوتھا نظام ڈیموکریسی، جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، جو انسانوں کا بنایا ہوا ایک جدید طرزی حکومت ہے، جس کا دستور لوگوں نے بنایا ہو، لوگوں کے ذریعے چلایا جاتا ہوں، لوگوں کے فلاح اور بہبود کے لیے ہو، تو اس کو جمہوریت یا ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موجودہ دور میں صحیح معنوں میں کہیں بھی جمہوریت نافذ العمل نہیں۔ دوسرا نظام جو الہی سسٹم ہے، اس کا آئین اور دستور وہی ہے جس کو ہم خلافت کہتے ہیں، اور اس نظام کو چلانے والے کو خلیفہ کہتے ہیں، جو موضوع بحث ہے اور اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ خلافت کا لفظی معنی نیابت ہے۔ اس لفظ کی تحقیق کے لیے جب ہم اسلام کا بنیادی مصدر قرآن کریم کے طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلافت کا معنی بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ زمین پر پہلے جن بستے تھے، ان کی جگہ زمین کا نظام انسانوں کے حوالہ کر دیا گیا۔ یہ معنی بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نیابت و خلافت عطا فرمائی ہے کہ زمین پر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا اور خدائی احکامات و قوانین کا نفاذ کرے گا۔ جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ قرار دے کر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو۔ جب ہم ذخیرہ احادیث کو پڑھتے ہیں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو سیاسی نظام کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل میں سیاسی قیادت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام فرمایا کرتے تھے۔ وہ خود حکمران ہوتے تھے یا حکمران کا تعین ان کے حکم سے ہوتا تھا، جیسا کہ جالوت کے مقابلے کے لیے بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے پیغمبر سے درخواست کی کہ ان کے لیے بادشاہ کا تقرر کیا جائے تاکہ وہ اس کے قیادت میں جالوت کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ ان کے پیغمبر نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سیاسی معاملات انبیاء کرام علیہم السلام نمٹایا کرتے تھے۔ اس سے سوال پیدا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاسی نظام کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی بھی رہنمائی فرمائی کہ وَسَتَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے جو اس سیاسی نظام کو سنبھالیں گے۔ اس موضوع پر جن اصحاب علم نے لکھا ہے ان کے مطابق خلافت اتم اور اکمل شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود نہیں تھا۔ رسول اللہ ہی تھے کہ انہوں نے بیعت عقبہ اولی سے اس کا آغاز کر کے ہجرت کے بعد میثاقی مدینہ اور عقدی مواخات سے اس کا عملی بنیاد رکھا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا آغاز ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، جو 30 سال تک جاری رہا، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ادوار شامل ہیں، جبکہ حضرت معاویہ سے صلح تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مختصر دور بھی 30 سال کے اس دائرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا 20 سالہ دوری حکومت ہے، اور پھر بنو امیہ، بنو عباس اور بنو عثمان کی خلافتیں ہیں۔ درمیان میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور بھی ہے۔ خلافت راشدہ 30 سال تک رہی ہے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد اسلامی خلافت ختم ہو گئی تھی۔ اسلامی خلافت اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس اور بنو عثمان کی خلافتوں کی صورت میں 1924 عیسوی تک چلتی رہی ہے۔ اس میں اتار چڑھاؤ یقیناً آتے رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر خلافت کا یہ تسلسل خلافت عثمانیہ کے خاتمہ تک قائم رہا ہے، اور جس خلافت پر اپنے دور کے اہل علم اور امت کی رائے عامہ کا اعتماد رہا ہے، وہ فقہی اصولوں کے مطابق خلافت اسلامیہ ہی شمار ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ اسلامی خلافت کے اعلیٰ ترین معیار کا ٹائٹل ہے۔ اس اعلیٰ ترین معیار کے قائم نہ رہنے کا مطلب خلافت کے نظام کا خاتمہ نہیں ہے۔ تاریخی ترتیب کے لحاظ سے خلافت راشدہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہونے والا خلافت بنی امیہ کا 90 سالہ دور، پھر خلافت عباسیہ کا مختلف مراحل پر مشتمل 500 سالہ دور، اور اس کے بعد 1924 تک خلافت عثمانیہ کا دور ہمارا وہ تاریخی تسلسل ہے جس میں خلافت کا ادارہ کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے اور مختلف شعبوں میں کام بھی کرتا رہا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ خلافت عثمانیہ ترکوں کے بنو عثمان کی حکومت تھی۔ عثمان اول نے 1299 میں بورسا کے مقام پر عثمانی حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا۔ پھر مصر میں قائم خلافت عباسیہ نے اس کے حق میں دستبرداری اختیار کر کے عثمانیوں کے خلافت کو تسلیم کر لیا، اور سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ موجودہ استنبول کو فتح کر کے اسے عثمانی خلافت کا دار السلطنت بنا دیا۔ ایک دور میں خلافت عثمانیہ کا دائرہ سلطنت افریقہ کے بیشتر حصوں کے علاوہ مصر، عراق، جزیرۃ العرب، بلغاریہ، البانیہ، ہنگری اور روس کے بعض علاقوں تک وسیع تھا۔ آپ دوستوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا کہ 1914 سے 1918 تک لڑی جانے والی پہلی جنگ عظیم میں، جس میں ایک طرف جرمنی اور بلغاریہ وغیرہ تھے اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس اور دوسرے ممالک کا متحدہ محاذ تھا۔ اس جنگ میں خلافت عثمانیہ جرمنی کے ساتھ تھی۔ مختلف ممالک کے درمیان لڑی جانے والی اس عالمی جنگ میں 4 سال کے دوران
1 करोड़ के लगभग अफराद लुक़्मे अजल बने और 2 करोड़ के करीब जख्मी और नाकारा हो गए। इस जंग में जर्मनी और खिलाफती उस्मानिया को शिकस्त हुई, जिसके नतीजे में खिलाफती उस्मानिया के मुख्तलिफ इलाकों पर मुत्तहिदा फौजों ने कब्जा कर लिया, हत्ता कि मशरिक़ी वुस्ता में इराक, फ़लस्तीन और मिस्र वगैरह पर फ्रांस ने और बरतानिया ने तसल्लुत जमा लिया। इससे कबल तुर्कों और अरबों को कौमियत की बुनियाद पर एक दूसरे से मुतनफ़िर करने का माहौल पैदा कर लिया गया। तुर्की में नौजवान इनक़िलाब पसंदों का एक गुरूह मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़ियादत में सामने आ चुका था, जबकि अरब ममालिक में बरतानवी फौज के ऑफिसर कर्नल थॉमस एडवर्ड लॉन्स, जो लॉन्स ऑफ अरबिया के नाम से किताबों में जिक्र किया गया है, ने मुसलमान और अरब दानिश्वर का रूप धार कर अरबों को तुर्कों के खिलाफ मुतनफ़िर करने की मुहिम कामयाबी के साथ आगे बढ़ाई थी। इसी के नतीजे में मक्का के गवर्नर शरीफ हुसैन ने तुर्कों के खिलाफ बगावत करके जजीरे अरब से खिलाफती उस्मानिया की फौजों को निकाल दिया था। इसी दौरान फलस्तीन पर कब्जा करके बरतानिया ने वहां दुनिया भर से यहूदियों को लाकर बसाने का मौका फराहम कर दिया था, जिसके नतीजे में इसराइल की नाजायज रियासत वजूद में आई और इस तरह बरतानिया ने यहूदियों को इनका कौमी वतन वापस दिलाने का जो वादा किया पूरा किया। खुद तुर्की में फातिह मुत्तहिदा फौजों ने डेरे लगा लिए थे और मौजूदा यूनान ने तुर्की के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तुर्की के कौम परस्त रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की के खुद मुख्तारी का परचम उठाया और यूनानी फौजों से जंग लड़कर उन्हें शिकस्त दी। उन्होंने खिलाफत तो खत्म कर दी, लेकिन तुर्की की खुद मुख्तारी कायम रखने में कामयाब रहे। इस पस मंजर में तुर्की के मुस्तकबल के सवाल पर स्विट्जरलैंड के शहर लोजान में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यूरोप के इत्तेहादियों ने इस शर्त पर और तुर्क कौमियत की बुनियाद पर तुर्की की खुद मुख्तारी और खुद हुकूमत को तस्लीम करने का वादा किया कि तुर्की खिलाफत से दस्तबरदार होकर खलीफा को जिलावतन कर दे, खिलाफत का निज़ाम और शरीयत का कानून यकसर मनसूख कर दिया जाए और आइंदा खिलाफत के क़याम और शरीयत के निफाज से बाज रहने का वादा किया जाए और अरब, अफ्रीका और यूरोप में खिलाफती उस्मानिया के मकबूजात से भी दस्तबरदारी का ऐलान किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने लोजान मुआहदा के तहत इन शराइत को तस्लीम करके खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और 1924 के दौरान उस वक्त के उस्मानी खलीफा को उसकी तमाम अमलाक जब्त करके जिलावतन कर दिया गया। यो खिलाफत से इस दस्तबरदारी के बाद खिलाफत का बराए नाम इदारा भी खत्म हो गया। हम उसके बाद से खिलाफत से महरूम चले आ रहे हैं और खुदा जाने कब तक ये महरूमी हमारे मुकद्दर में रहेगी। मेरे भाइयों, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मगरिबी दुनिया आज पूरे आलमी इस्लाम में किसी जगह भी खिलाफत के क़याम और शरीयत के निफाज की मुखालफत कर रही है। हत्ता के साबिक़ बरतानवी वजीर आज़म टोनी ब्लेयर ने वजीर आज़म की हैसियत से एक तकरीर में वाज़ेह तौर पर कहा था
کہ ہم دنیا کے کسی خطے میں نہ خلافت قائم ہونے دیں گے اور نہ ہی شریعت نافذ ہونے دیں گے۔ امریکہ کے سابق نائب صدر ڈک چینی نے بھی ایک موقع پر اس طرح گفتگو کی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ترکی نے عالم اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے خلافت اور شریعت سے دستبردار ہونے اور آئندہ خلافت و شریعت کو نافذ نہ کرنے کا معاہدہ لوزان میں وعدہ کیا تھا، اس لیے خلافت کا دوبارہ قیام اور شریعت کا نفاذ اس بین الاقوامی معاہدہ کی خلاف ورزی ہوگا، جس سے مسلمانوں کو روکنے کا عالمی قوتوں کو حق حاصل ہے، اور اسی لیے دنیا اسلام میں نفاذ اسلام کی تحریکوں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ترکی نے کبھی خلافت کے احیاء کی بات نہیں کی ہے۔ اس کے باوجود مغربی دنیا کے حکمران ترکی کو آگے اور ترقی یافتہ نہیں دیکھ سکتے۔ کبھی خارجی اور کبھی داخلی سازشیں کر کے ترکی کو ہر فورم پر سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کرنے کی بھرپور کوششیں کی جاتی ہے، تاکہ لوزان معاہدہ جو 1 سال بعد ختم ہونے والا ہے کہ اختتام سے پہلے ترکی کو کسی اور معاہدہ کرنا پڑے یا ایسے لوگ برسر اقتدار آئے جو مغرب کے علاقار ہو، اسلام سے بیزار ہو، تاکہ آئندہ کبھی خلافت اس سرزمین پر دوبارہ قائم نہ ہو جائے۔ وہی خلافت جس کے حدود افریقہ اور یورپ تک پھیلے ہوئے تھے، اس کے وجود اور نام سے مغرب خوف زدہ اور پوری دنیا کے مسلمان خوش تھے، مسلمانوں کا واحد مرکز تھا، مسلمانوں کے دینی سرحدات کا محافظ تھا۔ ترکی میں 10 سال قیام کے دوران بہت کچھ بدلتے ہوئے دیکھا۔ جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، یہاں حجاب نادر اور نقاب ایک خیال تھا۔ اب الحمدللہ ہر طرف باحجاب طالبات کا غلبہ اور بانقاب طالبات کی اکثریت نظر آتی ہے۔ اردوغان سے پہلے اسلامی علوم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اب ہر شہر میں اسلامک سٹڈیز کی فیکلٹی اور قرآن سنٹرز موجود ہے، جہاں داخلے کے لیے لوگوں میں اتنا ہی تڑپ اور رش ہوتا ہے جتنا میڈیکل اور انجینئرنگ فیکلٹیز میں ہوتا ہے۔ مساجد آباد ہو رہے ہیں، اسلامی شعور اور شعار پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ یہ سرزمین دوبارہ مسلمانوں کی مرکزیت کا درجہ حاصل کرے گی۔ اب چونکہ خلافت نہیں ہے اور ہم اس کا احیاء چاہتے ہیں، تو خلافت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فقہائے کرام نے نظام خلافت کے قیام اور خلیفہ کے تقرر کو امت کے فرائض و واجبات میں شمار کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے اور خلافت کے فرائض اور فرض ہونے پر 2 بڑی دلیل پیش فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے سب سے پہلے خلیفہ کا انتخاب کیا تھا، حتیٰ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر بھی اسے مقدم کیا تھا، یعنی تدفین بعد میں اور پہلے خلیفہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اسے فقہائے کرام نے بل جعلوہ اہم الواجبات سے تعبیر کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام کا اس پر مکمل اجماع ہوا ہے کہ جو کسی چیز کے فرض اور واجب ہونے کی واضح دلیل ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے دوسری دلیل یہ دی ہے کہ قرآن کریم کے بہت سے صریح احکام حکومت کے قیام پر موقف ہے، مثلا حدود، قصاص کا نفاذ،
امن و امان کا قیام، بیت المال اور زکوٰۃ کا نظام، جہاد کا تسلسل اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اجتماعی نظام حکومتی سسٹم کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ یہ اور ان جیسے بعض دیگر احکام قرآن حکومتی نظام کے بغیر نافذ و جاری نہیں کیے جا سکتے۔ اور شرعی اصول یہ ہے کہ کسی فرض پر عمل جس چیز پر موقوف ہو وہ بھی فرض ہی کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ اس بنیاد پر فقہائے کرام نے خلافت کے قیام کو امت مسلمہ کے اجتماعی فرائض میں شمار کیا ہے اور اسے فرض کفایہ کا درجہ دیا ہے کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں شرعی خلافت موجود ہے تو پوری امت کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کہیں بھی خلافت کا نظام موجود نہیں ہے تو امتی مسلمہ پوری کی پوری بطور امت ایک شرعی فریضہ کی تارک قرار پاتی ہے۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں کہیں بھی خلافت کا نظام کسی درجے میں بھی خلافت کے عنوان سے اور خلافت کے مفہوم کے مطابق موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب بحیثیت امت ایک شرعی فریضہ کے تارک ہے، اور یہ گناہ ہم سب کے ذمے اس وقت تک رہے گا جب تک امت میں کسی نہ کسی سطح پر خلافت کا نظام قائم نہ ہو جاتا۔ 1924 تک خلافت کا عنوان کسی نہ کسی درجے میں جیسا بھی تھا دنیا کے نقشے پر موجود تھا، لیکن اس کے ختم ہونے کے بعد 1924 سے یہ قرضہ اور فریضہ امت کے ذمے ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام کے نفاذ کا ذکر کرتے ہیں، تو مذہب بیزار لوگ اس کو پاپائیت یعنی تھیوکریسی سمجھ کر مخالفت کرتے ہیں، اور جو مذہبی سیاسی لوگ ہیں وہ اس کو جمہوریت یعنی ڈیموکریسی سمجھ کر موجودہ مغربی جمہوریت کے مضبوطی اور بحالی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور اس سے خوش ہے۔ حالانکہ اسلامی نظام نہ تو مغربی معنوں میں مذہبی حکومت ہے اور نہ جمہوری، بلکہ ایک ممتاز اور منفرد نظام ہے جس کا کوئی ثانی موجودہ نظاموں میں نہیں ہے۔ تھیوکریسی کا مطلب بھی خدا کے نام پر حکومت کرنا ہے، جہاں حکمران اللہ تعالیٰ کا نائب کہلا کر ہر قسم کی تنقید اور اختلاف سے بالاتر سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصور پاپائے روم کی حکمرانی کے دور میں سامنے آیا تھا، کیونکہ پوپ کو خدا کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بات فائنل ورڈکٹ ہوتی تھی اور اسے آخری اتھارٹی کا درجہ حاصل تھا۔ مغربی دنیا میں پاپائے روم کو صدیوں تک حکمرانوں کے سرپرست اعلیٰ کی حیثیت حاصل رہی ہے، اور اس کی بات حکومت و سیاست میں بھی حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے اس اتھارٹی کے خلاف بغاوت ہوئی اور حکومت و سیاست کو پوپ کی سرپرستی سے الگ کرتے ہوئے مذہب سے بھی آزاد کر دیا گیا۔ چنانچہ آج جب کسی جگہ اسلامی حکومت کی بات کی جاتی ہے تو اسے اسی پس منظر میں تھیوکریسی قرار دے کر بہت سے حلقوں میں قابل اعتراض قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن خلافت کے مذکورہ تصور اور دائرے کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر تھیوکریسی کا یہ الزام درست نہیں ہے، اس لیے کہ خلیفہ معصوم نہیں ہے، عوام کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے، اس کے ہر بات سے دلیل کے بنیاد پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، عوام اس کا احتساب کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اسے معزول بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ خود اتھارٹی ہونے کے بجائے قرآن و سنت کی تعلیمات کا پابند ہوتا ہے۔
جن میں رد و بدل کا اسے خود کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے خلافت کو تھیوکریسی قرار دینا خلافت کے مفہوم و نظام سے ناواقف اور جہالت کی دلیل ہے۔ البتہ اہل تشیع کے امامت کا مفہوم تھیوکریسی کے قریب ہے، لیکن اہل سنت اسے قبول نہیں کرتے۔ اسلامی اور جمہوری نظام کے درمیان جو سیاسی اور مذہبی لوگ فرق نہیں کرتے، اس کو یکساں سمجھتے ہیں، تو ان کو بھی علم ہونا چاہیے کہ مغرب کی جمہوریت جمہوری حاکمیت کا قائل ہے، جبکہ اسلامی نظام میں جمہوری خلافت کا تصور ہے۔ جمہوریت میں عوام کی بادشاہی، جبکہ اسلامی نظام میں اللہ کی بادشاہی اور عوام اس کے خلیفہ ہے۔ مغربی جمہوریت میں عوام اپنا قانون خود بناتے ہیں، اور اسلامی نظام میں عوام کو اس شریعت کی پابندی کرنی پڑتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجی ہے۔ اسی طرح مغربی جمہوریت میں سرکار کا کام عوام کی منشا پورا کرنا ہوتا ہے، جبکہ اسلامی نظام میں حکومت اور عوام کا کام اللہ تعالیٰ کی منشا کے اطاعت ہوتا ہے۔ یہی وہ بنیادی اختلاف ہے جس کی وجہ سے دونوں نظام ایک دوسرے سے الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اسلام کے اس منفرد نظام کو خلافت کہا جاتا ہے، جس میں ہر فرد خلافت کے حقوق اور اختیارات رکھتا ہے، اور اس میں تمام افراد بالکل برابر کے حقدار ہوتے ہیں۔ جب کسی کو خلافت کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو ایک خلیفہ عوام کے خادم کے طور پر خدمات سر انجام دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، جس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوام کا اعتماد حاصل کرے، ان کی توقعات پر پورا اترے۔ اگر عوام کا اعتماد کھو دیتا ہے تو اسے خلیفہ کے منصب سے بغیر مزاحمت کے ہٹایا جاتا ہے، جس کا مغربی جمہوریت میں صرف تصور ہی موجود ہے۔ میرے بھائیو، اس کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ خلیفہ کون ہوگا، کیونکہ اس باب میں جو نصوص پیش کیے جاتے ہیں ان میں خلیفہ کے لیے قریشی ہونے کی شرط موجود ہے، اور ایک عرصہ تک خلیفہ کے لیے قریشی ہونے کی شرط کو لازمی سمجھا جاتا رہا ہے۔ کم و بیش تمام فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے، لیکن عثمانی خلفاء قریشی نہیں تھے۔ اس کے باوجود ان کے خلافت پر صدیوں تک امت کے جمہور اہل علم کا اتفاق رہا ہے، اور اس خلافت کو حرمین شریفین اور مسجد اقصی میں بھی تسلیم کر کے جمعۃ المبارک کے خطبوں میں ان کا مسلسل تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ اس لیے یہ سوال سامنے آیا کہ اگر خلیفہ کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے تو عثمانی خلفاء کی خلافت کو کیسے تسلیم کر لیا گیا؟ قدیم دور میں اس موضوع پر صرف ابن خلدون نے بات کی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی گرامی الائمۃ من قریش بطور حکم کے نہیں بلکہ بطور خبر اور پیشن گوئی کے تھا، جو پوری ہو گئی ہے۔ اس لیے آئندہ اس شرط کو لازمی قرار دینا ضروری نہیں ہے۔ اس موقف کے حق میں یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں خلفاء کے قریشی ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ما اقام الدین کا شرط بھی لگایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جب تک وہ دین قائم کریں گے خلافت قریش میں رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قریشی اقامت دین کے فریضے سے کوتاہی کریں گے تو خلافت ان کے پاس نہیں رہے گی۔ لیکن اس بحث کے باوجود جمہور امت خلیفہ کے لیے لازمی شرائط میں قریشی ہونے کا برابر ذکر کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں
بری صغیر پاک و ہند میں اس بحث نے اس وقت دلچسپ صورتحال اختیار کر لی جب متحدہ ہندوستان میں ترکوں کے خلافت عثمانیہ کی حمایت میں تحریک چلائی گئی تو کہا گیا کہ قریشی نہ ہونے کی وجہ سے ترکوں کا عثمانی خاندان تو سرے سے خلافت کا اہل ہی نہیں ہے، اور جب مکہ مکرمہ میں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا آغاز ہوا اور حجاز سے ترکی افواج کو نکالا گیا تب ایک فتویٰ ترکوں کے خلاف مرتب کیا گیا تھا جس میں انہیں مختلف حوالوں سے خلافت کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ ان میں ایک حوالہ قریشی نہ ہونے کا بھی تھا۔ اس پر بریلوی مکتب فکر کے امام مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ایک رسالہ دوام العیش فی ان الائمۃ من قریش کے نام سے لکھا ہے جو مطبوعہ صورت میں موجود ہے۔ چنانچہ ہمارے جو دیوبندی اکابر علماء تھے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کو شرعی خلافت قرار دیا تھا، اس کے حمایت میں وہ جدوجہد بھی کر رہے تھے، اس کے جواب میں ابن خلدون والا موقف اپنایا اور خلافت کے قریش میں ہونے کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادی گرامی کو انشاء اور حکم کے بجائے خبر اور پیشنگوئی قرار دے کر ترکی کی خلافت کی حمایت کی۔ دنیا کے جغرافیائی تقسیم اور موجودہ سیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے آج کے دور میں خلافت کے قیام اور خلیفہ کے انتخاب کے دو صورت قابل عمل ہے۔ یعنی اگر ہم خلافت کا قیام چاہتے ہیں، خلافت کے احیاء چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی مسلم ریاست کے عوام یا ان کے منتخب نمائندے خلافت کو اپنے ملک کا نظام قرار دے کر باقاعدہ خلیفہ کا انتخاب کر لے، اور دوسری یہ کہ کوئی اہل شخص کسی مسلم ریاست میں اقتدار پر قبضہ کر کے خلافت کے نظام کے قیام کا اعلان کرے اور عوام اسے بطور خلیفہ قبول کرے۔ اس کے سوا کوئی صورت آج کے دور میں ممکن اور قابل عمل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں بعض فقہی جزیات ہے اور اس حوالے سے وہ اکثر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو چند افراد خلیفہ منتخب کر لے اور کچھ لوگ اس کی بیعت کر لے تو باقی ساری امت پر اس خلافت کو تسلیم کرنا شرعاً ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل غالباً آخری خطبہ جمعہ کے طور پر مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا تھا، اور امام بخاری نے اسے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ چند افراد نے باہمی مشورہ میں طے کیا ہے کہ حضرت عمر فوت ہو گئے تو ہم کچھ افراد فلان گزر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے خلافت کا اعلان کر دیں گے اور باقی سب لوگوں پر اسے ماننا ضروری ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر کر کے خبردار کیا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس خطبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دو جملوں کا بطور خاص میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ عام مسلمانوں کے مشاورت کے بغیر کسی کو خلیفہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، یریدون ان یغصبوا امورہم، یعنی وہ عام مسلمانوں کا حق چھینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مسلمانوں کے عمومی مشاورت کے بغیر اگر کسی شخص کی بیعت کی جائے تو تم اس کی بات ہرگز نہ ماننا اور نہ اس کی بیعت کرنا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے مسلمانوں کی عمومی مشاورت کو ضروری قرار دیا ہے اور اس کے خلاف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور مغالطہ بھی اگر دور ہو جائے تو مناسب ہوگا کہ خلیفہ کی طرف سے نامزدگی کے صورت میں بھی
عمومی مشاورت ایک ناگزیر امر ہے۔ حضرت عمر فاروق نے 6 افراد کو نامزد کیا تھا، ان میں ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہونے کے بعد 3 رہ گئے تھے۔ ان 3 میں سے حضرت عثمان، حضرت علی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اس صورت میں فیصلے کا اختیار دے دیا تھا کہ وہ خود یعنی عبد الرحمن ابن عوف امیدوار نہیں ہوں گے۔ اب فائنل راؤنڈ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان اور حضرت علی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، لیکن صحیح بخاری کی تفصیلی روایت کے مطابق حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں مشورہ کے لیے ہر گھر کا دروازہ کٹکھٹایا، 3 دن 3 رات تک مسلسل میں نے ہر طبقہ کے لوگوں سے مشاورت کی، اور اسی دوران میں نے نیند کا سرما تک آنکھوں میں نہیں لگایا، جبکہ 3 دن 3 رات کی مسلسل عوامی مشاورت کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ ان الفاظ میں سنایا کہ میں نے سب لوگوں سے مشورہ کیا ہے اور اکثریت کی رائے کو حضرت عثمان کے حق میں پایا ہے، اس لیے میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ نامزدگی کے صورت میں بھی رائے عامہ کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، اور عمومی مشاورت کے بغیر کسی کو خلیفہ مقرر کر لینا صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ پھر عام لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تو گھر گھر جا کر لوگوں کا رجحان معلوم کیا، مگر لوگوں کی رائے ان کے نمائندوں کے ذریعے معلوم کرنا بھی سنتی نبوی میں شامل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ غزوہ حنین کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کے قیدی اور اموال صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے تو بنو حوازن کے وفد نے حاضر ہو کر کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارے قیدی اور اموال واپس کر دیے جائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کافی دنوں تک تمہارا انتظار کرتا رہا مگر تم نہیں آئے، میں نے قیدی اور اموال بطور غلام اور غنیمت اپنے مجاہدین میں تقسیم کر دیے ہیں، اس لیے اب یہ ان کی ملکیت ہے۔ تم مسلمان ہو کر آئے ہو تو میں دونوں چیزیں تمہیں واپس نہیں کر سکتا، قیدی اور اموال میں سے ایک کی بات کرو تو اس کی صورت نکل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورت میں ہمارے قیدی واپس کر دیے جائے۔ اس پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو 12,000 کے لگ بھگ تھے جمع کیا اور فرمایا کہ میں بنو حوازن کو ان کے قیدی واپس کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے تم میں سے جو شخص اپنے حصے کا قیدی بخوشی واپس کرنے دے تو اس کی مرضی، ورنہ قیدی واپس کر دو، میں اس کے بدلے اگلی جنگ میں تمہیں معاوضہ کے طور پر قیدی بطور غلام دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے بیک آواز کہا کہ ہم سب بخوشی سب قیدی واپس کرتے ہیں، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسی طرح ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ تم میں سے کون بخوشی راضی ہے اور کون راضی نہیں ہے، اس لیے تم واپس اپنے خیموں میں جاؤ اور حتی یرفعوا الینا عرفاءکم امرکم، تمہارے نمائندے تمہارے رائے معلوم کر کے ہمیں بتائے تب ہم حتمی فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ سب لوگ خیموں میں چلے گئے اور اگلے روز ان کے نمائندوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی کہ سب لوگ راضی ہے۔ اس پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کو ان کے قیدی واپس کر دیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام کے رائے معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے رائے ان کے نمائندوں کے ذریعے معلوم کر لی جائے، اور جہاں ان کے حقوق کی بات ہوگی وہاں عوام کی رائے معلوم کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہ بھی خلافت کے سیاسی ڈھانچے کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ اب اگر ہم احیاء خلافت چاہتے ہیں تو خلافت کے قیام اور خلیفہ کے تقرر کے لیے رائے عامہ کو اعتماد میں لینا اور عوامی مشاورت کے ذریعے اس کام کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ دوسری صورتوں میں عارضی طور پر خلافت قائم ہو سکتی ہے، لیکن
خانہ جنگی اور اندرونی اختلافات کا قوی امکان ہے، جس کا مشاہدہ ماضی بعید اور ماضی قریب میں ہم اپنے پڑوس میں کر چکے ہیں۔ وقت کی پاسداری کرتے ہوئے ان باتوں پر اس دعا کے ساتھ اکتفا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں وہ دن نصیب فرمائے جس کا سورج خلافت میں طلوع اور غروب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔